السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رکوع میں بہت سارے سوال ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نادان لوگوں نے قبلہ کی سمت بدلنے پر یعنی تحویل قبلہ پر کیا سوال اٹھایا اور اس سوال کا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو کیا لقب دیا ہے اور اس لقب کو دینے کا مقصد کیا تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ کیوں بدلا، قبلہ جب تبدیل کیا گیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس سے کیا مقصود تھا، اس کا حکم جو ہے وہ کیسے آیا، اس کا کیا حکم کس طرح دیا گیا، اور یہ کہ اہل کتاب قبلہ کے بارے میں کیا جانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل کتاب جو ہے وہ کیا ان کو علم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کس وجہ سے تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کے بعد کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ سارے سوال جو ہیں وہ ہمیں اس رکوع میں ملیں گے اور ان کا جواب بھی۔ اب پہلی آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ اس رکوع میں کیونکہ تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے، آگے ہم وہ پڑھیں گے آیت 144 میں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ متنبہ کر دیا کہ جب مسلمان اپنا قبلہ تبدیل کریں گے تو اس پر بے وقوف لوگ جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بدلا۔ اب قبلہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قبلے سے مراد وہ ایک مخصوص سمت ہے جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور شرعی طور پر وہ خانہ کعبہ ہے، یعنی کہ مسجد حرام کے اندر مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے مسلمانوں کا وہ قبلہ ہے۔ اب اول روز سے جو قبلہ ہے، قبلہ کی تاریخ جو ہے وہ 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا دور خانہ کعبہ کا وہ ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تک کا زمانہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 96 میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے، اور اس میں بڑی برکت اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ پہلا دور جو قبلے کا ہے وہ خانہ کعبہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلا قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہی تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرا دور ہے حضرت ابراہیم کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جتنا بھی دور تھا، انبیاء تھے، وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا ان انبیاء کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اور ابتدائی مدنی دور، اب جب آغاز میں مسلمانوں پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی مسلمان عبادت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب نماز فرض بھی ہو گئی تو ابتدائی دور میں قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اور اس کے بعد آخری دور چوتھا دور ہے جب کہ دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ دور 2 ہجری سے لے کے ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کا دور ہے۔ یہ جو ہے مسلمانوں کا ابراہیمی قبلہ ہے اور اس کی طرف مسلمانوں کو واپس پھیر دیا گیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی جو جنوبی دیوار ہے جو کہ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا حصہ ہے، آپ ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ تو مکی زندگی میں آپ نے نمازیں اسی طرح ادا کیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ تشریف لے آئے، تو اب اس میں
یہ ہوا کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے شمال میں واقع ہے، اور اگر ہم مدینہ منورہ سے مزید شمال کی سمت چلیں تو اس میں پھر آگے جا کے آتا ہے بیت المقدس یعنی یروشلم۔ اب جب مسلمان مدینہ منورہ میں آ گئے تو وہ مدینہ منورہ کی جو لوکیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ صرف ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، بیک وقت دونوں قبلوں کی طرف منہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آپ سے پہلے وہ قبلہ چل رہا تھا۔ پھر آپ نے تقریباً 16-17 مہینے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور لیکن دل سے آپ کیونکہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ سے بہت محبت رکھتے تھے، تو آپ دل سے اسے پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان کر آپ کو واپس خانہ کعبہ والے قبلے کی طرف پھیر دیا۔ اب اس میں پھر یہ ہوا کہ جب مسلمان نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے تو کچھ نہ بولتے تھے نہ کرتے تھے، ان کو اللہ کا حکم آیا، انہوں نے دوران نماز ہی اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ اس وقت آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے اب وہاں پر مسجد ذو قبلہ تین ہے، اور دن کا وقت تھا، اور نماز کے دوران آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، تو آپ نماز کے دوران پھر کر پیچھے کی جانب آئے۔ اس راستے میں آپ نے موو کیا، اور آپ جو ہے وہ اس طرح آپ نے اپنی سمت تبدیل کی کہ بیت المقدس آپ کی پشت پر آ گیا اور خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب صحابہ کرام کی اطاعت رسول کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب نماز کے دوران ہی دیکھا، حالانکہ نماز سے پہلے کوئی حکم صحابہ کرام کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سمت تبدیل کی، اپنا قبلہ تبدیل کیا، تو انہوں نے بھی اسی طرح جیسے آپ نے تبدیلی کی دوران نماز، انہوں نے بھی اسی طرح گھوم کر اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اب اب سارا کچھ آپ آگے اس میں پڑھیں گے۔ اب بے وقوف لوگ جو تھے، یعنی کہ وہاں مدینہ کے یہودی اور مشرکین، انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پہلے تو جی انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اب جو ہے یہ واپس اس جانب ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ اس پر بہت باتیں بناتے رہے کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر دیا۔ اب جو وہ سمت کی تبدیلی تھی، مدینہ منورہ کی شمال میں جو ہے وہ تھا بیت المقدس اور جنوب میں مکہ، تو اس بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، کہ جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جس طرف بھی چلے جاؤ خدا کو وہیں پاؤ گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آگے اس سے اگلے رکوع میں بھی ہم یہ بات پڑھیں گے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 143۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لقب دیا، مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اب اعتدال والی امت سے کیا مراد ہے؟ اعتدال والی امت وہ امت ہے جو کہ ایک بیلنسڈ امت ہو، متوازن امت ہو، جو کسی بھی انتہا پر نہ ہو۔ جیسے کہ یہودی ہیں تو وہ دنیا پرستی کی انتہا پر ہیں، عیسائی تھے تو ان میں جو ہے وہ رہبانیت والی انتہا تھی، تو مسلمان ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کے ایک متوازن جماعت، ایک متوازن امت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سامنے لایا۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ کیونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی یہ وسط میں آ گئے تو یہ ایک اعتدال والی امت بن گئی۔ اب آگے اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔
اب یہاں پہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں شہداء علی الناس. یہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ مسلمان امت جو ہے وہ قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنے گی اور باقی انبیاء کے بارے میں گواہی دے گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کے منصب پر فائز کیا، جو ان کو ان کی قوم کے لیے پیغام دے کر بھیجے، وہ انہوں نے اپنی امتوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تو کیونکہ اس چیز کا علم مسلمانوں کے پاس آیا قرآن پاک سے، تو مسلمان یہ گواہی دیں گے اور قرآن پاک بھی کہ تمام انبیاء نے اپنا حق ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ بنیں گے، ہماری امت پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. اور آپ جس قبلے پر تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عرصے کے لیے عارضی قبلہ مسلمانوں کا بنایا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کو علم تو ہوتا ہے پہلے سے، لیکن لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور کون الٹے پاؤں پھر جائیں گے، یعنی کہ اس حکم پر عمل نہیں کریں گے. اگرچہ یہ کام بہت بھاری تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پیروی کرنا کہ ایک سمت وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جب سے نماز پڑھنی شروع کی ہے تب سے پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے جو لوگ موجود تھے ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا اس چیز کو اس طرح دل سے قبول کرنا کہ جو ہے اب نماز کے دوران قبلہ تبدیل کر لیا جائے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ کس کے لیے بھاری نہیں تھا، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. یعنی جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں محدود نہیں ہے، اللہ کی ذات کہیں محدود نہیں ہے. آپ جدھر رخ کریں گے ادھر خدا کو پائیں گے، تو اس میں سمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ کا حکم ہے رسول کی پیروی کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہی اصل راستہ تھا، سیدھا راستہ، جس کی پھر ہدایت یافتہ لوگوں نے جس کی پیروی کر لی. اور اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اب یہاں پر ایمان سے مراد نماز لیا گیا ہے. اب لوگوں کے دل میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اچھا یہ جو لوگ اتنا عرصہ اس طرف منہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تو پھر ان کی تو نمازیں اب ضائع ہو گئیں. قبلہ تو یہ تھا، کیونکہ قبلہ اول یہی تھا، خانہ کعبہ ہی پہلے دن سے قبلہ اول ہے. دنیا کی سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ لو جی یہ تو جو درمیان میں دوسرے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تو یہ تو ان کا ایمان اور ان کی نمازیں سب کچھ ضائع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں. اس کے بعد ہے آیت نمبر 144. اب یہ وہ آیت ہے جس کے دوران اصل حکم آیا تحویل قبلہ کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش موجود تھی. جب وہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے تھے اور خانہ کعبہ ان کی پشت پر ہوتا تھا تو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی تھی اور وہ دل سے اس قبلے کی طرف پھرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. بار بار آسمان کی طرف اٹھنا مطلب کہ وہ بار بار ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں. سو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہاں پر لفظ استعمال بھی یہی ہوا ہے ترضاہا قبلتن ترضاہا، کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. کہ یہ ابدیت کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز بخشا آپ کی پسند کو کہ آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا جسے آپ پسند کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں. جیسے ہی یہ الفاظ نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیا اور گھوم کر پیچھے کی طرف آ گئے.
اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا کرو، یعنی آج کے بعد جب بھی جہاں بھی نماز پڑھو تو تمہارا رخ اس مسجد کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے اور اللہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ اعتراض کرنے میں مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے ہی یہ خبر دی گئی ہے ان کی کتابوں میں کہ آخری نبی جو ہیں وہ ان کا قبلہ کون سا ہوگا، لیکن یہ لوگ ویسے ہی یہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 145، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی اب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ان کو یہ علم بھی ہو گیا ہے، ان کو پہلے سے بتایا گیا ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یہ کتاب قرآن پاک جو ہے اللہ کا پیغام ہے، تو پھر بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور اب آپ کے پاس جب حکم آ گیا ہے کہ آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کر لیں تو اب آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب جو ہیں عیسائی اور یہودی، یہ بیت المقدس کے اندر بھی انہوں نے اپنا الگ الگ قبلہ بنایا ہوا ہے، یہودی اور طرف رخ کریں اور عیسائی اور طرف رخ کر کے نماز اپنی عبادت کرتے ہیں، وہ دونوں فریق جو ہیں ان کا اپنا اپنا الگ قبلہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اب یعنی کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ ایک مسجد کو اپنا قبلہ مانتے ہوئے بھی، بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہوئے بھی مسجد کے الگ الگ حصوں کو انہوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب آپ ان میں سے کسی کی بھی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، اور ظلم سے مراد ہوتی ہے زیادتی، حق سے بڑھنا، یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ جو ان کا طرز انداز ہے آپ وہ اختیار نہیں کریں گے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اور تمام مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ آیت نمبر 146، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اہل کتاب وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں۔ اب اس سے مراد سب سے زیادہ تو یہ کہا گیا کہ اس سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہم یہ کتاب اور قبلہ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اب ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں جو صفات بتائی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ پہچان گیا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہ باقی بھی جو تمام لوگ ہیں اب بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ مثال کیوں دی گئی، جس طرح انسان کو مختلف بچوں کے درمیان کھڑے اپنے بچے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ بہت آسانی سے اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اسی طرح یہ اہل کتاب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جانتے ہیں، اور اگر یہ ایمان لانا چاہیں تو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہی اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جو اللہ نے جن کے بارے میں ہمیں خبر دی تھی۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے لیکن وہ اس کو چھپا لیتے ہیں اس بات کو۔ آیت نمبر 147، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو رد عمل آیا تھا تحویل قبلہ پر، تو اس پر جو واویلا مچ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق وہی ہے، یعنی کہ یہی درست فیصلہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں، یعنی کہ جس طرح یہ لوگ شک کر رہے ہیں آپ ایسا ثبوت مت دیں، یہ آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کا قبلہ تبدیل کیا گیا اور اب آپ اس پر قائم رہیں۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔